بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر حج فرض کیا ہے اور عمرہ ایک بہترین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پسندیدہ سنت ہے۔ جن لوگوں پر حج فرض کیا گیا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کے وسائل رکھتے، اسی لیے ان پر حج فرض ہوتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، آج ہم ترتیب کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ حج اور عمرہ کس طرح اور کس ترتیب کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے پیارے ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ترتیب کے لحاظ سے عمرہ کس طرح شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے پیارے ناظرین، میقات سے عمرہ کے لیے احرام باندھ کر عمرہ کی نیت کرتے ہیں۔ اس کے بعد حرم میں عمرہ کے لیے طواف کرنا ہوتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر مقام ابراہیم یا اس کی سید میں کہیں بھی 2 رکعت واجب طواف پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد صفا و مروہ میں عمرہ کے لیے سعی کرتے ہیں اور پھر حلق یا قصر کرنا ہوتا ہے، یعنی بال کاٹنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پیارے ناظرین عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حج کی ابتدا کس طرح ہوتی ہے اور حج کس ترتیب سے کیا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، 8 ذی الحجہ حج کے لیے احرام باندھ کر حج کے لیے نیت کر کے منا روانہ ہونا ہوتا ہے۔ اس کے بعد 8 ذی الحجہ کا دن منا میں گزارنا ضروری ہے۔ منا میں دن گزارنے کے بعد 9 ذی الحجہ عرفات کے لیے آپ لوگوں کو نکلنا ہوتا ہے۔ میدان عرفات کے بعد آپ نے 9 ذی الحجہ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب بغیر پڑے مزدلفہ جانا ہوتا ہے۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء جماعت کے ساتھ پڑھنا، رات گزار کر 10 ذی الحجہ کی سفیدی کے بعد منا روانہ ہونا ہوتا ہے۔ اس کے بعد 10 ذی الحجہ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا، جس کو جمرات کہتے ہیں، کنکریاں مارنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد 10 ذی الحجہ حج تمتع کے لیے قربانی کرنا ہوتی ہے، اور پھر حلق یا قصر کرنا ہوتا ہے جیسے عمرہ میں کرتے ہیں، یعنی بال کٹوانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حرم میں احرام سے نکل کر حج کا طواف یعنی طواف اضافہ کرنا ہوتا ہے، اور پھر مقام ابراہیم یا اس کی سید میں کہیں بھی 2 رکعت واجب طواف پڑھنا ہوتا ہے جیسے عمرہ میں کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح سیم حج میں بھی کرتے ہیں، مقام ابراہیم یا اس کی سید میں کہیں بھی 2 رکعت واجب طواف پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد صفا و مروہ حج کے طواف کے لیے آپ کو سعی کرنا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد منا جا کر 11-12 ذی الحجہ کو زوال کے بعد ترتیب سے تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنا ہوتی ہیں۔ 13 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنا زیادہ افضل ہے۔ پھر واپسی سے پہلے حرم میں طواف وداع کرنا ہوتا ہے۔ بس پیارے ناظرین، اتنا سا حج ہے اور اتنی ہی ترتیب سے کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو وسائل دیے ہیں ان پر حج بھی فرض کیا گیا ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حج اور عمرہ ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج اور عمرے کے وسائل دے اور آپ کو حج اور عمرہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اگر آپ حج اور عمرہ کر لیں تو آپ کا قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔